اچھا مولانا صاحب ذرا واپس چلتے ہیں، سیکیورٹی کی بات ہوئی تو اس سے پہلے آپ نے ایک کوشش کی، آپ وفد لے کر گئے افغانستان، وہاں کے حکام سے باتیں ہوئی، تو پھر وہاں سے بھی آپ بہت کچھ لے کر آئے ہوں گے، تو یہاں پر ملاقات ہوئی، کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے؟ وہ مسئلہ بھی بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو جواب دیا۔ دیکھیے ایک بات تو طے ہے کہ امریکہ جس طرح نکلا ہے 20 سال کے بعد افغانستان سے، ہر چند کے 1-2 سال تک دوحہ میں بات چیت بھی ان کی چلتی رہی ہے اور کچھ تحریر میں بھی معاہدات آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن معاہدات کے تحت جس طرح نکلا جاتا ہے اس طرح نہیں نکلے، بالکل حالت ہے جنگ میں نکلے ہیں اور شہروں کو چھوڑ دیا، اور اس حالت میں جو ہے امارت اسلامیہ کے لوگ شہروں میں آئے اور کنٹرول سنبھال لیا جی، اور جو تھے وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ لیکن امارت اسلامیہ نے کہا کہ عام معافی، کوئی بھی جی اب جانے کی ضرورت ہے، سب کو احترام دیا جائے گا جی۔ لیکن جو لوگ جانا تھا انہیں چلے گئے جی، عوام میں بھی چلے گئے لوگ، اور کچھ لوگ امریکہ کی شہریت حاصل کرنے کے لالچ میں بھی چلے چلے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوئی تو اس سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امریکہ کی نیت اب بھی افغانستان اور امارت اسلامیہ کے لیے اچھی نہیں ہے، اور وہ نہیں چاہیں گے کہ امارت اسلامیہ مستحکم ہو۔ سو داخلی سازشوں کا بھی ہماری نظر میں خطرہ تھا اور بیرونی سازشوں کا بھی ہمارے نظر میں خطرہ تھا۔ یہاں یہ ہوا کہ پاکستان میں کچھ واقعات ہو گئے، اور ان واقعات میں کچھ جو لوگ پکڑے گئے یا مارے گئے تو افغان نیشنل لوگ بھی تھے، نوجوان، جس سے یہاں شکایتیں پیدا ہو گئی کہ بھئی یہ تو معاہدہ یہ ہے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور دیکھو یہ تو فلاں پکڑا گیا تو فلاں پکڑا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا فوری طور پر براہ راست احتجاج افغان گورنمنٹ کے ساتھ ہوتا تھا جی۔ افغان گورنمنٹ یا امارت اسلامیہ جتنے بھی کہے کہ صاحب یہ ہمارے مشورے سے تو نہیں گئے، سرحد کھلی ہے تو چھپ کے لوگ چلے جاتے ہیں، آپ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ہمارے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جی۔ تو یہ چیزیں تلخی کا باعث بن رہی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان نے جو افغان مہاجرین تھے اس پر اپنے غصے کا نزلہ ڈالا اور ان کو نکالنا شروع کیا۔ جب ہمیں اس کا تھوڑا سا ادراک ہوا کہ تو حالات تو واقعی بدمزگی کی طرف جا رہے ہیں، اور افغانستان کا استقلال پاکستان کی ضرورت ہے جبکہ پاکستان کا استحکام اور استقلال وہ افغانستان کی ضرورت ہے، دو برادر اسلامی ملک جو ہیں وہ آپس میں ایک بہتر تعلقات کی طرف آگے جائیں، اور پاکستان مسلسل یہ سمجھتا رہا ہے کہ جو مجاہدین تھے پہلے 14 سال انہوں نے یہاں پر گزارے، روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف جہاد لڑا، اس کے بعد اگر یہ امارت اسلامیہ یا تحریک طالبان افغانستان آ گئی تو یہ بھی پرو پاکستانی تھے، اور ہمیں بھی ضرورت ہے اس امر کی کہ پاکستان کو ایک پرو پاکستان افغانستان چاہیے، وہ اسی امارت اسلامیہ کی صورت میں ممکن تھی۔ جب اس پہ ہم نے خطرہ دیکھا تو ہم نے اپنی خدمات پیش کی کہ ہم اس میں کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب میں نے افغانستان سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے دعوت دے دی، باقاعدہ تحریری دعوت بھیجی۔ پھر میں نے اپنی وزارت خارجہ سے بات کی اور اپنے ملک کے جو اداروں سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی ان کو سراہا اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ مناسب بات ہے جی۔ چنانچہ میں وہاں گیا اور وہاں سے میں بہت اچھا پیغام لے کر آیا، بہت اچھی باتیں وہاں سے ہوئی، اور میں نے ساری یہاں پر رپورٹ کی، اور انہوں نے بھی سراہا ان کو کہ آپ بہت بہتر انداز کے ساتھ گئے ہیں اور بہت اچھا آپ اچیو کر کے آئے ہیں۔ سو وہ جو کامیابی ہم لے کر آئے تھے، تو اب ظاہر ہے جی کہ فضل الرحمن اپنی ذات میں تو کوئی چیز نہیں ہے، تو فضل الرحمن ہے ایک اکیلا، لیکن اگر کوئی جماعتی قوت ہے، کوئی جماعت کا کردار ہے تو وہ ایک سیاسی کردار ہوتا ہے۔ آج ہمارے پارلیمانی قوت کو اور ہماری سیاسی حیثیت کو ایسی گزند پہنچائی گئی، اس طرح اس کی کمر توڑی گئی کہ ہم پاکستان کی اتنی بڑی خدمت کا فرض بھی اب شاید ادا نہ کر سکیں جی، اور ہمیں افسوس ہوگا اس کے اوپر جی۔ اور پھر جب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آمدن کسی بین الاقوامی دباؤ کے تحت کہ اگر امریکہ نہیں چاہتا کہ افغانستان کی اسلامی امارت مستحکم ہو اور فضل الرحمن اس کو مستحکم دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ میرا جرم ہے ان کے نظر میں جی۔ اگر وہ اسرائیل کے ساتھی ہیں
اور اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. اور آپ بھی آج بھی کتنے یورپین ممالک بشمول امریکہ کے فوجی جو ہیں وہ اسرائیل میں اتر کر اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. اس جنگ میں بھی ہم نے جرأت کی اور ہم نے حماس کے اور فلسطینیوں کی موقف کی حمایت کی. سو وہ بھی ان کی نظر میں ہمارا جرم ٹھہرا جی. اب بین الاقوامی سطح پر فلسطین کے حوالے سے جمعیت کا موقف ہو یا امارت اسلامیہ کے حوالے سے جمعیت کا کردار ہو، دونوں ان کی نظر میں جرم ہے. تو ظاہر ہے ہمیں اس جرم کی سزا ملے گی اور مل رہی ہے اور یہ دے دی گئی. آپ نے بات کی تھی کہ 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ اگر سمجھتی ہے کہ بڑے منصفانہ الیکشن ہوئے ہیں اور بڑا ٹھیک مینڈیٹ آیا ہے، تو پھر 9 مئی تو گیا نا، پھر تو قوم نے غداروں کو ووٹ دے دیا نا. تو قوم کہاں کھڑی ہے؟ پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ 9 مئی کا جو باغیانہ کردار تھا اس روز کا، وہ تو آج بھی یہاں پر اب حکومتیں بنانے کا سوچ رہے ہیں. جی بالکل، یہی کہ وہ تو اور ان پر مقدمات بھی ہیں، اور بغاوت کے مقدمات کے باوجود سرکاری افسروں کے بیچ میں کھڑے ہیں، پولیس افسروں کے بیچ میں کھڑے ہیں، مقدمے ان کے اوپر ہیں، روپوش رہے ہیں، ضمانتیں نہیں ہوئی ہیں ان کی، اور ابھی تک جو ہے وہ حکومت بنانے کے تڑیاں دے رہے ہیں اور خیر خیریت ہے. یہ کیا چیز ہے؟ پھر اس کو سوچنا ہے انہوں نے. میں کسی کا دشمن نہیں ہوں، میں پاکستان کا انتہائی مضبوط قسم کا وفادار اور خدمت گزار ہوں، اور میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی دشمن نہیں ہوں. میں ان کی خیر خواہی میں بھی بات کر رہا ہوں. میں نے نواز شریف کو دعوت دی ہے کہ حکومت لینا آپ کے فائدے میں نہیں جا رہا ہے.